گالی بکنے سے پہلے، کمنٹ میں الٹا سیدھا کہنے سے پہلے، وہابی کہنے سے پہلے ایک بار ریفرنس سے چیک کر لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے انگارے پر بیٹھ جانے سے، آگ کو گلے لگا لینے سے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی قبر پر بیٹھے، یعنی مجاور گری کرے۔ دیکھو یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، تو پہلے چیک کر لینا۔ یہ حدیث تھی، میں نے پہنچا دیا۔ چیک کرنے کے بعد کمنٹ میں جتنی چاہے گالی دو، ٹھیک ہے؟ حدیث کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے، حدیث کا مطلب اپنے من سے گڑھنے سے پہلے، حدیث کا معنی اپنی طرف سے بتانے سے پہلے کسی استاذ سے پوچھ لینا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اس کے بعد میں حدیث بتانا چاہیے۔ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس کے الفاظ ہی اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ معنی کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ اعلیٰ ذکر ہوا ہے، اور لفظ اعلیٰ جب آتا ہے تو اس کا معنی اوپر والا لیا جاتا ہے، یعنی قبر کے اوپر بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ قبر کے پاس والا معنی ادا کرنے کے لیے عربی میں عندہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں عندہ ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکتا تھا، لیکن یہاں حدیث میں لفظ اعلیٰ ہے جو واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے، قبر کے پاس بیٹھنا منع نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کے الفاظ پر اگر پیچھے بھی غور کیا جائے تو یہ آگے والا حصہ اپنے آپ واضح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت حکم بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انگارے کے اوپر بیٹھنا یہ اتنا زیادہ سخت معاملہ ہے، اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ یہ ہے کہ انسان قبر کے اوپر بیٹھے۔ تو پیچھے والے کو اگر آگے سے ملائیں تب بھی معنی یہی بن رہا ہے کہ یہاں قبر کے اوپر بیٹھنا مراد ہے، نہ کہ قبر کے قریب بیٹھنا۔ تیسرا یہ کہ ان حدیثوں کا آپ کیا کریں گے پھر، کہ جن حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ قبر کے پاس رکا کریں اتنی دیر کہ کم سے کم ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے اعتبار سے تو قبر کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، تو وہ حدیثیں تو آپ کے اعتبار سے بالکل غلط ہو جائیں گی۔ حدیث کا معنی سمجھنے کے لیے عربی زبان کا، عربی کے گرامر کا آنا ضروری ہے، جو آپ کو نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ آنا بھی کافی نہیں ہے، کسی ماہر استاذ سے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جو اپنے آپ بغیر استاذ کے، بغیر عربی کو سیکھے ہوئے، بغیر تشریحات کے حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح غلط معنی بیان کرتے ہیں اور پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔